بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے کوئی عام موضوع پر بات نہیں کرنے جا رہا۔ آج ہم اس عمل کی بات کریں گے جسے آسمانوں میں ہر لمحہ انجام دیا جا رہا ہے، جس عمل کو فرشتے کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عمل کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ ذرا سوچئے، اس کائنات کا خالق، عرش کا مالک، زمین و آسمان کا پروردگار، وہ رب جس کے ایک حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے، جس کے حکم سے سمندر موجیں مارتا ہے، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہے، جس کے حکم سے انسان پیدا ہوتا ہے اور اسی کے حکم سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ رب اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ میرے عزیز بھائیو، ذرا اس بات پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف تم درود پڑھو، بلکہ پہلے اپنی شان بیان فرمائی، پھر فرشتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا صلوات پڑھنا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت، بلند مقام اور فرشتوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے، جبکہ فرشتوں کا درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا اور تعظیم ہے۔ پھر اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ محبت، ادب اور تعظیم کے ساتھ درود و سلام بھیجے۔ ذرا سوچئے، جب آسمانوں میں ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، تو کیا زمین پر رہنے والے ہم لوگ اس عظیم سعادت سے محروم رہ جائیں گے؟ پیارے دوستو، محمد جاوید عیسانی آپ کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہے۔ چینل پر جو نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کومنٹس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، اولاد کی خوشیاں چاہتے ہیں، دل کا سکون چاہتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں چاہتے کہ شاید ان نعمتوں کے دروازوں کی ایک عظیم کنجی درود پاک بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے، چند لمحوں کا عمل اور بدلے میں اللہ کی 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجوں کی بلندی۔ ہم دنیا میں چند روپے کمانے کے لیے گھنٹوں محنت کرتے ہیں، لیکن زبان سے ایک درود پڑھنے میں ہمیں کتنی دیر لگتی ہے؟ صرف چند سیکنڈ، اور چند سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا یہ سوچئے، یہ وہ واحد عبادت ہے جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا، پھر فرشتوں کا، اور اس کے بعد مومنوں کو حکم دیا۔ جس عمل میں اللہ خود شامل ہو، جس عمل میں فرشتے شامل ہو، وہ عمل کتنا عظیم ہوگا۔ پیارے دوستو، ہم دنیا میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں، کبھی مال، کبھی شہرت میں، کبھی عہدوں میں، لیکن دل کا سکون پھر بھی نہیں ملتا، کیونکہ دل کا اصل سکون اسی ہستی کی محبت میں ہے جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، یعنی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان سے محبت کا سب سے خوبصورت اظہار درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بندہ محبت سے ایک مرتبہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک اور عظیم خوشخبری سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہو۔ یہ حدیث صرف فضیلت نہیں، یہ عاشقوں کے لیے دعوت ہے۔ اگر ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا سب سے خوبصورت اظہار درود پاک ہے۔ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم دل میں عہد کریں کہ روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سوال کا جواب دیجیے۔ ہم لوگوں نے کتنی ہی دعائیں مانگی ہیں، کتنی راتیں آنسو بہائے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمیں لگا کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی،
شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، شاید میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر کبھی آپ کے دل میں یہ احساس آیا تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک ایسا راستہ بتایا ہے جو دعا کی قبولیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ ذرا سوچئے، ہم مانگتے تو بہت کچھ ہیں لیکن اپنی دعا کو آسمان تک پہنچانے کا وسیلہ بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، جب دعا مانگو تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اس کے بعد اپنی حاجت مانگو اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھو۔ بزرگان دین ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب گھر میں اللہ کا ذکر اور درود پاک کی کثرت ہو، وہاں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نصیحتوں میں بار بار فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں زندہ رکھو، سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہی مومن کی سعادت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ جو شخص اپنے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت اور رحمت پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اگر دنیا کا کوئی بادشاہ آپ کا نام لے لے تو آپ خوشی سے نہال ہو جائیں گے، لیکن سوچئے آج آپ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، کیا واقعی مجھے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر اس محبت کی نشانی کیا ہے؟ صرف میلاد کی محفل میں جانا، صرف نعت سن لینا، صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر جذباتی ہو جانا، یہ سب اپنی جگہ باعث خیر ہو سکتی ہیں، لیکن محبت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کو کثرت سے یاد کرے۔ اور مومن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح یاد کر سکتا؟ درود پاک پڑھ کر۔ میرے دوستو، دنیا کا ایک اصول ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بار بار زبان پر آتا ہے۔ ماں اپنے بچوں کو بار بار یاد کرتی ہے، دوست اپنے دوست کو یاد کرتا ہے، لیکن ایک سچا مومن اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کے ذریعے یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور اپنی دعا اور عبادت میں درود شریف کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں بھی اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کی زینت ہے۔ حضرت امام نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر فوراً ادب و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے اور کثرت سے درود پڑھنے کو اپنی روزانہ کی عادت بنا لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، قیامت کا دن برپا ہو چکا ہو، زمین و آسمان کا نظام بدل چکا ہے، سورج سروں کے قریب آ چکا، ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں پہچان رہی، کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ رہا، ہر طرف صرف ایک ہی آواز ہے، نفسی نفسی، ہر انسان صرف اپنی نجات کی فکر میں ہے۔ لیکن اسی میدان حشر میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کے چہروں پر امید ہوگی، جن کے دلوں میں سکون ہوگا، کیونکہ انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی امید ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ عطا فرما دے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے درود پاک صرف ایک وظیفہ نہیں، یہ قیامت کی امید ہے،
یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ یہ بندے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت کا ایک خوبصورت رشتہ ہے۔ کبھی غور کیجئے، کچھ لوگ بہت عبادت کرتے ہیں لیکن ان کے دل سخت ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو بہتے رہتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جب دل سخت محسوس ہو قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ درود شریف انسان کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ایمان کو تازگی بخش دیتی ہے۔ پیارے دوستو، آج یہ بیان ختم ہونے کے بعد جلدی سے موبائل بند کیجئے، پہلے چند لمحے خاموش بیٹھ کر اپنے دل سے بات کیجئے اور اپنے آپ سے پوچھئے، میں نے آج تک کتنی مرتبہ محبت سے درود پڑھا ہے؟ میں نے کتنی مرتبہ اپنے بچوں کو درود شریف سکھایا ہے؟ میرے گھر میں کتنی مرتبہ درود کی آواز گونجی ہے؟ اگر جواب کمزور ہے تو ابھی دیر نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ آج سے ایک عہد کریں، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، صبح و شام۔ کام شروع ہو تو درود پڑھیں، صبح سفر شروع کریں تو درود پڑھیں، دعا مانگیں درود کے ساتھ، رات سونے سے پہلے درود شریف پڑھیں، اور جمعے کے دن خاص اہتمام کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ ہو سکتا ہے اسی درود کی برکت سے کوئی دعا قبول ہو جائے، کوئی مصیبت ٹل جائے، کوئی گناہ معاف ہو جائے، کوئی آرزو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اور ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہی درود ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا دے انشاءاللہ۔ آخر میں پورے ادب اور محبت عاجزی کے ساتھ اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے، ہماری زبانوں کو درود شریف سے ہمیشہ تر کر دے، ہماری زندگی کا آخری کلمہ ایمان بنا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، ابھی تک کے لیے محمد جاوید عیسانی کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کومنٹس میں درود شریف ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔